السلام علیکم دوستو، تو آپ لوگوں نے ویڈیو کا ٹائٹل دیکھ لیا، تھمبنیل دیکھ لیا۔ بڑے ہی دکھ کے ساتھ آج میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ میں ویڈیو بنانا تو نہیں چاہتا تھا، پر اس ٹاپک پہ ویڈیو بنانا لازمی ہو گیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ سال پہلے، تقریباً 3 سال پہلے زینب کیس آیا تھا، زینب زیادتی کیس، ٹھیک ہے۔ قصور میں ہوا یہ زیادتی کا کیس اس چھوٹی معصوم بچی کے ساتھ ہوا تھا، جس کی عمر پتہ نہیں 3 سے 4 یا 5 اس کے دوران ہی تھی، ٹھیک ہے۔ تو ابھی بات کرتے ہیں زینب کیس کے بعد ایک اور کیس ہوا تھا جو آئی تھنک کہ پچھلے سال ہوا تھا یا اس سال ہوا تھا، کچھ مہینوں پہلے ہوا تھا، یہ تو مجھے یاد نہیں ہے۔ پر لاہور سے گوجرانوالا جاتے ہوئے ایک لیڈی کے ساتھ ہوا تھا جو جرمنی سے پاکستان رہنے کی غرض سے آئی تھی، اور وہ تھی بھی پاکستانی۔ تو ہوا یوں کہ جب وہ گوجرانوالا جا رہی تھی یا لاہور جا رہی تھی، کچھ اس طریقے سے، یہ تو مجھے زیادہ نہیں پتہ، ٹھیک ہے، کلیئر کر دوں میں، کیونکہ ایسی چیزوں کو دیکھ کر دکھ ہوتا ہے بندے کو۔ تو وہ لیڈی کا، اس خاتون کا فیول تھا جو گاڑی میں ہوتا ہے، CNG وغیرہ یا پیٹرول وغیرہ، وہ کم ہو گیا تھا، تو رستے میں گاڑی اس کی رک گئی تھی بندی کی۔ تو کچھ 1-2 آدمی آئے، ٹھیک ہے، انہوں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کری۔ جب ان سے دروازہ نہیں کھلا، لیڈی جو اندر خاتون بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے دروازہ نہیں کھولا، تو بندوں نے کیا کرا، ڈنڈوں سے وہ دروازے توڑ دیے۔ وہ اپنی فیملی کے ساتھ عید منانے جا رہی تھی، تو عید مناتے ہوئے جانا اس کو بہت مہنگا پڑ گیا۔ وہ بندی 15 پہ کال مسلسل کر رہی تھی کہ بھائی میری جان خطرے میں ہے، مجھے کچھ لوگوں نے گھیرا آ کے، 1 بار 2 بار 3 بار 15 پہ اس بندی نے مسلسل کال کی، پر اس کو کال تو اٹھائی جا رہی تھی، پر آنے کا صرف آسرا ملا ہوا تھا کہ ہاں ہم آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ پر جب تک پولیس واقعے پہ پہنچی تو سب کچھ ہو چکا تھا۔ جن بندوں نے اس کی کار کے شیشے توڑ کر اندر گھس گئے، ٹھیک ہے، انہوں نے اس خاتون کو اپنی زیادتی کا نشان بنایا، اسی کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے سامنے، اور اس عورت کو جن ڈنڈوں سے انہوں نے کانچ وغیرہ توڑے تھے، انہی ڈنڈوں سے اس عورت کو اپنے تشدد کا نشانہ بھی بنایا۔ جو عورت فورن کنٹریز سے پاکستان رہنے کی غرض میں آئی ہے اور اس کے ساتھ ایسا سین ہو، تو آپ سوچ سکتے ہو کوئی بھی پاکستانی جو فورن میں رہتا ہوگا، کیا وہ پاکستان آنا پسند کرے گا؟ ہم سنتے تھے صرف کہ انڈیا میں یہ ہو رہا ہے، ریپ ہو رہے ہیں، یہ ہو رہے ہیں، بڑی بڑی چیزیں ہیں، اس طریقے کی گندی گھٹیا چیزیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ چیزیں پاکستان میں بھی ہونے لگی تو بہت بہت معذرت کے ساتھ بہت ہی افسوس بات ہے یہ۔ ان چیزوں پہ ہوتا ہے دکھ، اور یہ دکھ کس وجہ سے، ایک عورت نے مسلسل 15 پہ کال کی کہ میری مدد کو آؤ، میری مدد کو آؤ، پر کوئی نہیں آیا۔ واقعے کے بعد بندے کا آنا تو کوئی خاص بڑی بات نہیں ہے، واقعہ تو 10 دن کے بعد بھی بندہ آ سکتا ہے، تو موقع واردات پہ کوئی پہنچ نہیں پایا اس خاتون کے پاس۔ تو جو لوگ تھے زیادتی کرنے میں، جو بندہ 1 تھا یا 2 تھا، یہ بھی شاید میں نے زیادہ نہیں تھا، تو ایک ویڈیو میں نے دیکھی، اردو پوائنٹ کی طرف سے تھی، کچھ اس طریقے کی تھی، یاسر شامی، ٹھیک ہے، اس بندے نے ویڈیو بنائی تھی۔ تو جس بندے نے، یہ لاہور گوجرانوالا موٹر وے کیس تھا، اس کے اندر جو بندہ ملوث تھا زیادتی میں، ٹھیک ہے، اس بندے کے گھر والوں کے حال پوچھے تھے، اس بندے نے انٹرویو لیا تھا، تو اس کے گھر والوں کا کیا کہنا تھا؟ اس کے گھر والوں کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں نہیں پتہ جس نے زیادتی کی اس کی چھوٹی چھوٹی معصوم بچیاں کدھر ہے، ٹھیک ہے، اسے پولیس لے جا چکی ہے، ان کے کزنوں کو، اس بندے کے بہنوں کو، بھائیوں کو، سب کو، پورے کا پورا خاندان اٹھا کے لے گئے۔ بھائی ایک بندہ، اگر ایک بندے نے کچھ غلط کیا ہے، ٹھیک ہے، ایک بندے نے کیا نا، وہ بندہ تمہارے حوالے ہو گیا، ٹھیک ہے، پولیس کے حوالے ہو گیا،
پر ان بندوں کا بیچاروں کا کیا جن کا کوئی قصور ہی نہیں تھا، جن کا کوئی لینا دینا نہیں تھا، مطلب اس کے مطلب گرفتاری کے بعد بھی ان بندوں کا مطلب کوئی عطا یا نہ پتہ کچھ بھی نہیں، ایسے ہی بس کچھ بھی نہیں، اٹھا کے لے گئے ان کو اور اپنے تشدد کا نشانہ بنایا بھائی پولیس نے۔ ہمارا پاکستان یہ تو نہیں ہے بھائی جو دکھایا جا رہا ہے، ایکسپلین کیا جا رہا ہے، ہمارا پاکستان یہ نہیں ہے۔ مطلب ایک بندے نے کیا، اگر وہ ایک بندہ پکڑا گیا تو کیا جواز تھا؟ پہلی بات تو پہلے ہی نہیں اٹھانا تھا۔ تشدد کیا وہ الگ، چھوٹی چھوٹی معصوم بچیاں کون تھی؟ لیڈیز تھی، ہمارے ملک کا مستقبل تھا، ٹھیک ہے، ان بیچاروں کے لیے کوئی بول نہیں سک رہا تھا، ان بیچاروں کے لیے کوئی آواز تو اٹھاتا۔ ایک بندے نے کیا تھا، وہ تھا ہی گدھے کا بچہ، اس کو اٹھانا تھا، وہ گرفتاری اس بندے نے دے ہی دی، کیونکہ کتنے لوگ پورا خاندان ہی مطلب پریشان ایک بندے کی وجہ سے۔ اور جو خاتون مطلب جو زیادتی کا نشانہ بنائے وہ بھی ایک لیڈیز تھی، یہاں سے اس کے خود کی جو جس بندے نے زیادتی کی اس کے چھوٹی چھوٹی معصوم بچیاں، اس کی بہنیں بھی ہوں گی، اس کی خالہ پھپھی جو بھی بھائی، چاچے کے لڑکے، چاچا، کوئی بھی مطلب اس طریقے کے سب کو ہی اٹھا کے لے جاؤ بھائی۔ مطلب اس چیز پہ کوئی قانون بننا چاہیے پاکستان میں، ہمارے ملک کے اتنی بڑی بڑی عالمی مطلب ملک کی عدالتیں ہیں، ان کو صرف اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ ایک بندہ اگر کرائم کر رہا ہے تو اس کے گھر والوں کو تکلیف کیوں دینا، کیوں؟ یہ دکھ جیسی بات ہے، ان بیچاروں کا کوئی ساتھ نہیں دے رہا ہوگا اس وقت پہ، جس وقت پہ ایسا واقعہ ہوا ہوگا، ان پہ کیا بیتری ہوگی یہ بھی کسی نے نہیں سوچا، کیونکہ یہ تو سوچنا ہی نہیں ہے، وہ بھی تو ایک انسان ہے، انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے تو کچھ نہیں کیا تھا، جس نے کیا تھا اس کو اس کی سزا مل گئی۔ گورنمنٹ نہیں چھوڑتی، جس کا بھی مطلب جو ایسا کام کرے گا اس کو اس کی سزا ملے گی، پر جنہوں نے نہیں کیا، جو بے قصور مارا جائے تو پھر تو بھائی دکھ ہوگا نا۔ ہمارا ملک یہ تو نہیں ہے، ان چیزوں کی تو کبھی بھی اجازت نہیں دیتا ہوگا ہمارا قانون کہ ایک بندہ کرے اور بھگتے پورے خاندان، یہ ہمارا پاکستان نہیں ہے۔ ایک انڈیا میں سین ہوا تھا، وہ بس کے اندر کوئی نربھیا نامی کیس ہوا تھا، ریپ کیس، تو وہ دل دہلا دینے والا کیس تھا، چلتی ہوئی بس کے اندر اور اسی طریقے سے پھینک کے چلے جانا۔ ہمارے پاکستان میں ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ قانون کو مطلب مضبوط کرنے کے لیے کوئی ہمارے گورنمنٹ کو کچھ ایسی چیز کرنی چاہیے جس سے قانون کے اندر امپروو یار وہ لوگ جس بندے نے تشدد کیا تھا، جیسے لاہور گجرانوالہ کے مطلب کیس کے اندر جس بندے نے زیادتی کی تھی خاتون کے ساتھ، اس بندے کے ماں باپ، ٹھیک ہے، ان کا بیٹا جو بھی تھا، ٹھیک ہے، وہ گرفتاری دے دی اس کو چلو مطلب ختم کرو اس کو، باقی کے جو گھر والے، باقی کے جو الگ الگ رشتے، جو اس کی بیوی، اس کی بہنیں، اس کی بیٹیاں، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے، ان کا کیا قصور تھا؟ ان کا تو کوئی قصور نہیں تھا، ان کا صرف اتنا قصور تھا کہ وہ اس کی بیٹی یا اس کی بہن یا پھر وہ اس کی چاچی، خالہ، چاچے کے لڑکے، چاچا، مطلب ان سب کو لے کے گئے۔ تشدد کدھر بھی ہو دنیا میں، کوئی بھی مطلب اس طریقے کے ظلم ہوں تو اس کے خلاف ہونا چاہیے بندوں کو، نہ کہ مطلب چپ کر کے بندہ دیکھے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ملک کے قانون سخت نہیں ہیں، ہمارے ملک میں اچھے لوگ بھرے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، بس کچھ چند لوگوں کی وجہ سے ایسی باتیں ہمیں سننے کو ملتی ہے، پھر مطلب جو پڑوسی ملک ہیں ان کو بھونکنے کا کتے کی طرح بھونکنے کا موقع مل جاتا ہے، جیسے کہ انڈیا، حالانکہ ہم ان کے مدد کرتے ہیں۔ اس بار بھی ہم نے کرونا کی وجہ سے کتنے بندے مر گئے ان کے، اور پھر بھی ہمارے یہاں سے پاکستان سے عیدی سینٹر نے کتنی مدد کی ہے پاکستان کی گورنمنٹ مدد کر رہی ہے، اور کیا قصور میں
چھوٹی معصوم بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی، اس میں کس کا قصور؟ کلمے کے تحت بننے والا یہ ملک، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمے کے تحت بنا ہوا ملک میں ہو کیا رہا ہے؟ رشوت عام جام چل رہی ہے، فحاشی موبائل مارکیٹس میں آپ جاؤ دیکھو، ہر ڈاؤن لوڈ کرنے والا کمپیوٹر سے جو کارڈ وغیرہ ڈاؤن لوڈ ہوتے ہیں یا پھر موبائل وغیرہ میں کچھ انسان بھرواتا ہے جیسے کہ گانے وغیرہ، ادھر تم لوگوں کو آرام سے فحاشی کی فلمیں مل جائیں گی، ٹھیک ہے، آرام سے، بالکل آرام سے۔ تو یہ ہمارے ملک کا نہ ہی ہمارا مذہب کوئی مطلب اجازت دیتا ہے، تو یہ فحاشی کی چیزیں لوگ دیکھ کر ہی ایسے کام کرتے ہیں نا۔ یہ اس چیز پہ پاکستانی گورنمنٹ کو کچھ سوچنا چاہیے۔ انڈیا جیسے ملک میں یہ فحاشی کی فلمیں، پورن فلموں پر مطلب مکمل پابندی ہے، اور جو دیکھے گا وہ بھی گنہگار، جو دے گا وہ بھی گنہگار۔ نان مسلم کنٹری ہے نا، ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں ان چیزوں پہ ایکشن لینا چاہیے تاکہ پھر کسی زینب جیسا کیس ہمارے سامنے نہ آئے، پھر کسی لاہور سے گوجرانوالا ریپ کیس ہمارے سامنے نہ آئے۔ اس چیز کو ہم نے خود سوچنا ہے، ہماری گورنمنٹ کو سوچنا ہے، کچھ امپروو ہونا چاہیے ہمارے قانون میں، قانون کو اتنا سخت کر دو کہ ایسے گھٹیا ترین بندے مطلب 100 کیا ہزاروں کیا کروڑوں بار سوچیں کہ اس طریقے کی سزا دی جائے ان بندوں کو کہ وہ ان کی روح کانپ جائے دیکھ کر۔ مظلوم بندہ مر جاتا ہے اور جو شیطان ہوتا ہے وہ بچ کے پھر دوبارہ عام انسانوں میں گھل مل جاتا ہے۔ اس چیزوں کی مطلب نہ تو ہمارا ملک اجازت دیتا ہے، نہ ہی ہمارا اسلام اجازت دیتا ہے۔ ہر چیز سوچنے والی ہے۔ آج تک پوری ملک و قوم کو زینب کے ساتھ کیا ہوا تھا، چھوٹی معصوم بچی کے ساتھ، اس چیز کا دکھ ہے، سب کو ہے۔ اور پھر یہ موٹر وے کیس لوگوں نے مذاق اڑایا، آؤٹ آف کنٹریز ہمارا مذاق اڑایا اور مطلب ایسی چیزوں پہ بھونکنا شروع ہو گئے۔ پر ان چیزوں کو آپ کو ہم سب کو مل کے روکنا ہے۔ گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ ایسے بندوں کو کوئی سزا چھوٹی موٹی دے کر نہیں چھوڑنا چاہیے، ان کے ساتھ وہ اذیت ناک کام کرنا چاہیے کہ ان جیسوں کی روح کانپ جائے، اور صرف انہی کے ساتھ ہونا چاہیے وہ جو سزا انہی کے لیے بننی چاہیے، نہ کہ ان کی پوری فیملیوں کو اذیتیں دی جائے۔ معاشرے میں ان کا جینا حرام ویسے ہی ہو گیا ہوگا، تو ایسی چیزیں کرنے سے پہلے بندہ 100 بار سوچ لے، 100 بار بندہ سوچے۔ ہمیں دکھ ہوتا ہے اس چیز کا یار، انسان ہیں ہم، انسان ہی رہنا چاہیے ہم کو۔ اس طریقے کے شیطانوں والے کام کرنا نہ ہی ہمارے مذہب میں ہے، نہ ہی ہمارے خون میں شمار ہے۔ ہمارے ملک کی ہر وہ لڑکی مطلب سیف نہیں ہے، گھوم نہیں سکتی بھائی، گھوم نہیں سکتی۔ افسوس کی بات ہے، ہمیں اچھے کام کرنے چاہیے۔ ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کوئی ان جیسوں کے لیے، یہ جو ریپ شیپ کرتے ہیں، ان جیسوں کے لیے کوئی ایسا قانون بنایا جائے جو اتہاس میں نہ کسی نے لکھا ہو، نہ بنایا ہو، نہ کچھ، مطلب اتنا اذیت ناک کہ اس طریقہ کا کیس کیا، اس طریقے کا واقعہ کیا کوئی سوچے بھی نہ ایسا کرنے کا۔ چھوٹی معصوم بچیاں، انڈیا جیسے ملک میں کتنے ریپ ہوتے ہیں، ہر آئے دن کتنے ہی ریپ ہو جاتے ہیں۔ کوئی جو منظر عام پر آ جاتا ہے وہ بس آ جاتا ہے، اور باقی سب وہ صرف انڈیا میں سنا جاتا تھا۔ اب ہمارے خود کے ملک میں جب ایسا ہو رہا ہے تو ہم چپ کیوں بیٹھے؟ ہمیں ان چیزوں کے بارے میں بولنا چاہیے، ہمارا پورا بنیادی حق ہے، اور ان چیزوں پہ ہم بول کے ہمیں مطلب کیا، پھر سے زینب جیسا ایسا کیس میں دعا کروں گا اللہ سے کہ ایسے نہ ہو، یا پھر یہ لاہور سے گوجرانوالا موٹر وے کیس، دکھ ہوتا ہے اس بارے میں بہت زیادہ۔ اپنا سب خیال رکھنا۔ پاکستان زندہ باد۔